بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، تھانے کے ایک سپاہی نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ میرا خیال ہے کہ تھانے میں وہ اپنا پتہ لکھوا گئے ہوں گے۔ ہاں، اس کے بغیر تو پولیس وردہ کو ان کے ساتھ نہ جانے دیتی۔ میں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مگر بھائی جی وہ بھی تو تھانے میں پتہ غلط لکھوا سکتے ہیں بھائی۔ ہاشم سنگھ جی، ان کا شجرہ نسب تو تم جانتے ہی ہو۔ آبی نے یہ کہہ کر سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ بھائی تھانے والوں نے ان سے کوئی ضمانت بھی تو لی ہوگی۔ کسی تنہا لاوارث عورت کو وہ یوں ہی تو کسی کے حوالے نہیں کر دیتے۔ جب وردہ نے خود کہہ دیا ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ جانا چاہتی ہے اور وہ انہیں جانتی ہے تو پھر اسے کون روک سکتا تھا؟ ایسے میں وہ کوئی بھی پتہ لکھوا سکتے ہیں۔ آبی نے میری دلیل کو کاٹ کر رکھ دیا، مگر وہ بات درست ہی کہہ رہا تھا۔ یارو مجھے بتاؤ یہ قصہ کیا ہے؟ کیا کرنا چاہتے ہو تم، اور کس کے ساتھ تم کس کی تلاش میں ہو؟ آخر تکریم احمد نے الجھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا بتائیں تکریم احمد، یہ دیکھو، یہ میرے پیٹ پر یہ زخم کا نشان دیکھ رہے ہو نا؟ ذرا سوچو کہ یہ کس قسم کا زخم ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھا دیا۔ یہ تو کسی آپریشن کا نشان ہے، تکریم احمد نے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے مختصراً اسے اس زخم کی وجہ بتائی۔ وہ پریشان ہو کر بولا، یار یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے۔ وہ ڈاکٹر اگر آج کل کراچی میں آیا ہوا ہے تو یہاں بھی وہ یہی دھندا کر رہا ہوگا، اسے تو پکڑنا چاہیے۔ ہم اسی لیے ادھر آئے ہیں اور وہ وردہ اسی کے گھر گئی ہے۔ ٹھہرو، میں تھانے والوں سے فون پر بات کرتا ہوں، میرا خیال ہے میں اس کا پتہ معلوم کر سکتا ہوں۔ یہاں فون بھی ہے؟ ہاں، فردوسی بیگم کی فرم نے اسے ٹیلی فون بھی دے رکھا ہے۔ فرم کے جنرل مینیجر کی پرسنل سیکرٹری ہے یہ، تکریم احمد نے بڑے فخر سے کہا۔ ٹھیک ہے پیارے، عیش کرو، قسمت کے دھنی نظر آتے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد واپس آیا تو بولا، تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے یار، وہ لوگ اسے دارالامان لے جا رہے تھے کہ ایک عورت جو اپنا نام ڈاکٹر عالیہ بتاتی تھی اسے ساتھ لے گئی۔ وہ سپاہی بتا رہا تھا کہ وہ لمبی سی سیاہ رنگ کی کار میں آئی تھی جسے شوفر چلا رہا تھا۔ پتہ کیا بتا گئی ہے؟ وہ ناظمہ آباد میں کوئی بنگلہ ہے، الشفق نام ہے اس کا، نمبر 905 لکھوا گئی ہے۔ وہ کوئی فون نمبر نہیں، فون نمبر اس نے اپنا نہیں بتایا انہیں، مگر ہم وہ جلد ہی تلاش کر سکتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اب کی بار ہم کوئی حماقت نہیں کریں گے، بہت سوچ سمجھ کر ان پر ہاتھ ڈالنا ہوگا، آبی نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ اچانک دروازہ کھول کر فردوسی بیگم اندر آ گئی۔ تکریم احمد اس کو دیکھ کر کرسی سے اٹھ گیا، بولا، یہ میرے دوست ہیں، آپ نے اچھا کیا کہ انہیں بٹھا لیا۔ یہ تو میرا فرض تھا تکریم صاحب، مگر اس وہاب اور عارف کا پتہ چلا، ان کے گھر سے کئی بار فون آ چکا ہے۔ کیا کہوں فردوسی بیگم، میں نے وہ ہسپتال چھان مارا ہے، وہ کہیں ملے ہی نہیں۔ اتنا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ان دونوں کو آپریشن کی حالت میں 2 آدمی ٹیکسی میں ڈال کر لے گئے تھے۔ وہاں تو افراتفری مچی تھی، میں خود حیران ہوں کہ میں کیسے بچ گیا۔ یہ کیا قصہ ہے تکریم صاحب؟ کن کا پوچھ رہے ہیں؟ کل یہاں ان کے دفتر کے 5-6 آدمی آئے تھے، کل جس پر ایک چھوٹی سی چائے پارٹی کا انتظام کیا تھا۔ شام کو 7 بجے میں ان کے دفتر کے 2 آدمیوں عارف اور وہاب کے ساتھ ایک منی بس میں بیٹھ کر صدر کی طرف گیا، مگر اس بدقسمت بس کی راستے میں ایک دوسری بس سے ٹکر ہو گئی۔ منی بس کے کئی آدمی شدید زخمی ہو گئے۔ آج خبر بھی چھپی ہے، مگر مجھے اسی وقت ہوش آ گیا تھا۔ زخمیوں کو کئی لوگ کاروں میں لاد کر ہسپتال لے گئے، ان میں عارف اور وہاب بھی شامل تھے۔ خود ان کو ٹیکسی میں لدتے دیکھا تھا۔ 2 آدمی انہیں باری باری اٹھا کر کار میں ڈال کر چل دیے۔ میں اس وقت تک مفروض سا ہو کر
रह गया था, लोगों में दबा खड़ा था। एक आदमी ने मुझे सहारा दे रखा था, चाहा कि मैं भी टैक्सी में बैठकर अस्पताल चला जाऊं, मगर अभी मैं इस तरफ बढ़ा ही था कि वो लोग इन दोनों को लेकर तेजी से निकल गए। मुझे याद नहीं रहा, मैंने उस पर गौर ही नहीं किया, लेकिन बाद में पता चला कि वो दोनों किसी अस्पताल में मौजूद नहीं हैं। सुबह से उनकी तलाश में फिर रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो टैक्सी वाले इन्हें किधर ले गए? कोई बड़ी रकम थी उनके पास? मैंने हैरान होकर पूछा। नहीं यार, वो बाबू किस्म के लोग हैं, उनके पास रकम कहाँ से आती? ये बात तो वाकई एक मामले से कम नहीं है, आबी ने कहा। फिर एक सिगरेट सुलगाकर बोला, मेरा ख्याल है वो इन्हें किसी बेगार पर लगा चुके होंगे। ये धंधा भी तो चलता है ना अपने यहाँ। वो बहुत ज्यादा जख्मी थे और होशो हवास खो बैठे थे, इन्हें कोई किस बेगार पर लगा सकता है? मेरा ख्याल है किसी न किसी अस्पताल में पड़े होंगे। मुझे अच्छी तरह याद है उन लोगों ने 2 और जख्मियों को भी टैक्सी में डाल लिया था। मिनी बस का तो कुचूमर ही निकल गया था, 3 आदमी मौका पर ही मर गए थे, तकरीम अहमद ने कहा। फिर फरदौसी बेगम से मुखातब हुआ, वो अखबार तो लाएं आज का, मरने वालों की इस में तस्वीरें भी छपी हैं। आराम जान उठी और दूसरे कमरे से अखबार ले आई। हादसे की तफसीलात उसमें दर्ज थी और बड़ी ही दिलदोज तफसीलात थी। 3 आदमी जो मर गए थे बाल बच्चेदार थे और अखबार ने उनके लवाहकीन के नालाओ शियोन की भी तस्वीरें छाप दी थी, मगर ये कहीं नहीं लिखा था कि कोई आदमी गायब भी हो चुके हैं। ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मिनी बस के कुछ जख्मी लापता भी हो सकते हैं। हम अखबार देख चुके। तो आबी बोला, तकरीम साहब आप, मेरा ख्याल है अभी तक कुछ नहीं समझ सके हैं। इनका कोई दुश्मन ही हो सकता है जो ऐसी बेबसी की हालत में इन्हें अगवा करके ले गया। इस पर फरदौसी बेगम बोली, नहीं जनाब, वो बेचारे तो बहुत ही सादा लो आदमी हैं। एक के 3 बच्चे हैं और दूसरे की अभी 6 माह पहले शादी हुई थी। इनका किसी से लड़ाई झगड़ा होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। शादीशुदा या बाल बच्चेदार होने से आदमी दूसरों की दुश्मनी से तो बच नहीं जाता। वो कोई तख्ती तो सीने पर लटकाए नहीं फिरते होंगे। हम बाल बच्चेदार हैं, हमें कोई कुछ ना कहे। क्या ख्याल है तुम्हारा आशम खान? आबी ने ये कहकर हाथ का सिगरेट एशट्रे में मसला और एक नया सुलगा लिया। फरदौसी बेगम जेरे लब मुस्कुराई और तकरीम अहमद की तरफ देखकर बोली, उनके घर वालों को बता दिया था ना कि वो आपके साथ मिनी बस में बैठे थे सदर के लिए। मैं क्या बताता, वो यूसुफ साहब बहुत काफी थे। वो बारिश आदमी जो रसगुल्लों पर हाथ खुलकर साफ कर रहा था, वो मर जाता तो मुझे दिली खुशी होती। वो 7 समोसे और 13 रसगुल्ले खा गया था मेरे सामने। हाँ, उसने दोनों घरों में जाकर बता दिया, मगर आज सुबह रात भर वो अस्पताल में रहा। सोचता होगा कि पूरा मुआयना हो जाए तो वहाँ से उठूं। फिर नर्सों के नरम नरम हाथ भी उसे रोक रहे होंगे। आदमी जरा रंगीन तबीयत का है। तकरीम अहमद ने किसी मोहम्मद यूसुफ के बारे में सब कुछ फरदौसी बेगम को तफसील से बता दिया। आप भी बहुत दूर की कोड़ी लाए हैं, उनको ढूंढे जनाब, इसी में आपकी तकरीम है। मैं कहाँ ढूंढूं इन्हें, वो कोई बच्चे थोड़ी हैं। बहरहाल आए आशम साहब, हम जरा नाजमाबाद तक हो आए, देखे तो सही कि वो लोग हैं कौन। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। आए पीरजादा साहब, कहकर मैं निशिस्तगाह से उठ गया। फरदौसी बेगम की छठी इस कुछ ज्यादा ही बेदार थी। वो कुछ परेशान सी हो गई। बोली, तकरीम साहब मुझे नहीं बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम जरा नाजमा आबाद तक जाएंगे। डियर इन के कोई जानने वाले वहाँ रहते हैं, उनसे मिलकर हम जल्दी लौट आएंगे। ठीक है, मगर खाने के वक्त तक जरूर वापस आ जाएं। मैं बस देखती ही न रह जाऊं। अल्लाह करे आप अब्दो आबाद तक इन खूबसूरत आंखों से बगैर ऐनक के देखती रहें। इतनी फिक्रमंद क्यों हैं आप? हम बकायमी होशो हवास बाहर जा रहे हैं। वो इसकी ये बात सुनकर कुछ नहीं हुई, इसे बाजू से पकड़कर अपने इकलौते बेडरूम में ले गई। थोड़ी देर बाद तकरीम अहमद हमारे साथ फ्लैट से बाहर निकला तो बोला, यार तुम उधर बड़ी बेएहतियाती से बातें करते रहे हो। वो दरवाजे के पीछे खड़ी सुनती रही है। वो बेड़ा गर्क,
یہ تو بہت ہی برا ہوا ہے، سائیں تکریم احمد ایسی خراب عورت ہے، میں دراصل اس کو تمہارے بارے میں بار بار کہتا رہا تھا کہ جیسے ہی تم لوگ آؤ وہ تمہیں فوراً اندر بٹھا لے، اب وہ پریشان ہو گئی ہے، اس کا خیال ہے کہ آپ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی اپنے چال چلن کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے، بھائی تم چاہو تو ہمارے ساتھ ہوٹل میں ٹھہر سکتے ہو، نہیں یار ایسی خنک رات جو مجھے ادھر ملتی ہے اور کہاں مل سکتی ہے، میں بہرحال اس کے شکوک رفع کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی اور ہم اس میں بیٹھ کر سیدھے ناظم آباد جا پہنچے۔ انسان نے زمین کی صورت کچھ یوں بدلی ہے اور جا بجا اپنی صنائی سے اس میں ایسا حسن اور ایسی جذباتیت پیدا کر لی ہے کہ آدمی کا یہ دنیا چھوڑ دینے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ یہی حال اس ناظم آباد کا ہے۔ میں نے گلبرگ میں بھی پودوں کو آدمی کے ہاتھوں میں اگ کر اونچے برچ بنتے دیکھا ہے، وہاں سے بھی آوارہ ہوائیں جب گزرتی ہیں تو معطر ہونے لگتی ہیں اور ان میں سے جنگل کی بو باس کی جگہ کئی قسم کی بیدوں بری جادوئی خوشبوئیں رچنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ معطر ہوائیں پھر کسی کچی آبادی میں داخل ہوتی ہیں تو ان میں بھی پھر عفونت جذب ہونے لگتی ہے۔ جب میں نے ناظم آباد کا وہ سرسبز اور خوبصورت علاقہ دیکھا تو انسان کی صنائی کو میں بے ساختہ داد دینے لگا۔ لوگوں نے زمین پر جنت بنا لی تھی اور ایسی زمین پر جو ناظم آباد بننے سے پہلے ایک ہولناک ویرانہ ہوگی، ہر کونا انسان کی عظمت کی گواہی دے رہا تھا۔ الشفق کے بارے میں ہم نے ادھر ادھر سے معلوم کیا مگر کسی نے بھی ہمیں کچھ نہ بتایا۔ اتفاق سے اس گھڑی ایک ڈاکیا ہمارے پاس سے گزر رہا تھا، ابھی اس کی سائیکل سے ٹکرا ہی گیا، بولا بھائی خطوط خان ذرا رک کر ہماری فریاد سن لے، تیرا بڑا احسان ہوگا۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی اپنے اس نئے خطاب پر مسکراتا ہوا بڑی مشکلوں سے سائیکل کی گدی پر سے نیچے اترا، بولا جی بھائی شکوک خان جی، منی آرڈر تو میں سب بانٹ آیا ہوں، اگر رقم کی ضرورت ہے تو وہ میں اب دینے سے معذور ہوں۔ اس نے آبی کو ترکی بے ترکی جواب دیا، وہ سمجھا کہ ہم شاید اسے لوٹ لینا چاہتے ہیں۔ اس بستی کا بھی کمال یہ تھا کہ بڑی دوپہر میں سڑکیں ویران نظر آتی تھیں، چاروں طرف ویسا ہی سناٹا طاری تھا جیسا جنت میں ہوگا۔ کئی 100 مربع گاز پر بنی ہوئی کوٹھیاں اپنے محدود چند مکینوں کو یوں باہوں میں لیے بیٹھی تھیں جیسے وہ انہیں لوری دے کر گہری نیند سلا چکی ہوں، اور ان اداس اور تنہا سڑکوں پر اس ہرکارے کا مل جانا ہمیں غنیمت نظر آتا تھا۔ بڑے آدمیوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ عوام الناس کی بھیڑ بھاڑ سے بہت گھبراتے ہیں۔ انگریز تھے تو وہ بھی شہروں سے باہر کینٹونمنٹ بناتے تھے، مغل بھی یہی کرتے تھے۔ انہیں دلی کی بھیڑ بلی نہ لگی تو آگرہ میں جا بسے۔ انہیں اپنی آخری آرام گاہ میں بھی عام لوگوں کی بھیڑ بھاڑ پسند نہیں آئی تھی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے مقبرے ایسی جگہوں پر بنوائے جہاں تک شہر کی مسجدوں کی اذانیں بھی سنائی نہ دے سکتی تھیں۔ شاہدرہ لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ اور نور جہاں کی آخری آرام گاہ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں، ورنہ وہ لوگ بھی میانی صاحب میں ہی لیٹے رہتے کہ آدمی کو آنکھیں موند لینے کے بعد کرنا ہی کیا ہوتا ہے، مگر اس کا تمول اسے چین نہیں لینے دیتا۔ بات یہ ہے بھائی کہ ادھر ایک بنگلہ ہے الشفق، اگر ہمیں پتہ بتا دے تو ہم تیری بلا تفتیش مغفرت کی دعا کریں تو قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے اور فرشتے تیرے ریکارڈ کی چھان بین بھی نہ کریں۔ اب بھی اچھے موڈ میں ہوتا تھا تو ایسے ہی کسی نہ کسی سے لڑا لیتا تھا۔ وہ ہرکارا ہنس دیا، بولا مجھے تو مہربانی کر کے ادھر ہی رہنے دیں جناب، ابھی بڑی ڈاک تقسیم کرنی ہے مجھے، البتہ اس کا پتہ یہ ہے کہ اس سیدھی سڑک پر جائیں، جا کر بائیں ہاتھ مڑ جائیں، کوٹھی کا نام الشفق ہے، اگر وہ نہ ملے تو کسی آئی اسپیشلسٹ سے بات کریں یا پھر میرے پاس ڈاک خانے آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے ہینڈل پر پاؤں رکھا اور وعلیکم السلام کہہ کر آگے چل دیا۔
بہت تیز آدمی ہے بھائی یہ ڈاکیا، کینچی کی طرح زبان چلتی ہے اس کی۔ اب بھی اس کے جواب پر خوش ہو گیا۔ تیرے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، کیا ضرورت تھی اسے قبر کے عذاب کی دھمکی دینے کی؟ مسٹر غلام محمد مرشد پیرزادہ آبی کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیا، بولا یار تو نے میرا نام کچھ زیادہ ہی لمبا کر دیا ہے۔ کیوں تکریم صاحب، اب آپ کا نام دیکھے نا کتنا اچھا ہے، اسی باریک سوئی کی نوک پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہے تھا کہ ہمارے قریب سے ایک گاڑی تیزی سے گزر گئی۔ وہ ہمارے عقب سے آئی تھی اور اسی طرف مڑی تھی جدھر ہم جا رہے تھے، مگر میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس میں وہ سوار تھا اور اس کے ساتھ 3 آدمی اور بھی تھے۔ آبی نے بھی اسے دیکھ لیا، بولا یار یہ مردان شاہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں کسی کام سے آیا ہوگا ادھر، اس نے ہمیں دیکھا نہیں ورنہ ضرور رکتا۔ ہم تینوں نے اپنی رفتار لاشعوری طور پر تیز کر دی۔ وہ ڈاکیا ٹھیک کہتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم الشفق کے سامنے کھڑے تھے۔ وہاں تو سما ہی کچھ اور تھا۔ کم و بیش 60-70 آدمی بنگلے کے کھلے صحن میں کھڑے تھے، کچھ دیوار کے سائے میں تھے اور کچھ اس کے برآمدے میں۔ جن کو وہاں جگہ نہیں ملی تھی وہ دھوپ میں کھڑے تھے، پسینہ پونچھ رہے تھے۔ مردان شاہ اور اس کے 3 ساتھی برآمدے میں پہنچے تھے۔ ہم اس سے بات کرنے کے لیے سیدھے برآمدے میں جا پہنچے۔ مردان شاہ کے تینوں ساتھی پنجابی نظر آتے تھے اور بہت صحت مند۔ برآمدے تک ہم ابھی پہنچے ہی تھے کہ مردان شاہ کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ تیزی سے ہماری طرف لپکا، بولا یار جی یہ آپ کدھر خجل خوار ہو رہے ہیں؟ فارن کے چکر میں تو نہیں ہو؟ نہیں شاہ جی، ہم تو ایک آدمی کا پتہ معلوم کرنے آئے ہیں۔ یہاں اتنے سارے لوگ کیوں کھڑے ہیں بھائی؟ ادھر سعودیہ اور عراق کے لیے بھرتی ہو رہی ہے، ہر قسم کا آدمی اٹھا لیتے ہیں یہ۔ اچھا، مگر ہم نے تو کچھ اور ہی سنا ہے۔ ریکروٹنگ ایجنٹ کون ہے؟ کوئی قربان علوی صاحب ہیں۔ اخبار میں پچھلے منگل کو ایک اشتہار بھی چھپا تھا ان کا۔ اپنے یہ تینوں بندے تو انہوں نے پاس کر دیے ہیں۔ 10-10 ہزار روپے لیے ان سے۔ کوئی رشتہ دار ہیں یہ تمہارے؟ ان میں میرا ایک بھتیجا ہے جمیل، یہ جو دائیں ہاتھ کھڑا ہے نا، ادھر بیکار پھر رہا تھا، بہت اچھا موٹر مکینک ہے، اب اس کے دن بھی پھر جائیں گے۔ اب کیا کہتے ہیں یہ؟ بس ہم یہی پوچھنے آئے ہیں آپ کو کس سے ملنا ہے۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ عمارت کے بڑے دروازے میں سے 2 آدمی باہر آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں بڑا سا رجسٹر تھا۔ اسے دیکھتے ہی مردان شاہ برآمدے کی طرف لپکا۔ وہ دونوں آدمی صحن میں بکھرے لوگوں سے مخاطب ہو کر بولے، جناب جن لوگوں کو منتخب کر لیا گیا ہے ہم ان کے نام پڑھ کر سناتے ہیں۔ جس جس کا نام لیا جائے وہ یہاں ٹھہر جائے اور باقی سب لوگ واپس چلے جائیں اور سمجھیں کہ انہیں منتخب نہیں کیا جا سکا ہے۔ سب لوگ یکدم خاموش ہو گئے۔ ان کا دھیان اب اس آدمی کی آواز پر لگا تھا۔ اس نے اپنی اینک کا زاویہ درست کیا اور باری باری مختلف لوگوں کے نام پڑھنے لگا۔ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے 22 آدمی منتخب کر لیے تھے۔ وہ جب خاموش ہوا تو صحن میں عجیب سا بے ہنگم شور مچ گیا۔ اس نے سب کو ڈانٹ کر خاموش کر دیا، بولا جن لوگوں کے نام میں نے پڑھ کر سنائے ہیں وہ یہاں رک جائیں اور باقی فوراً یہاں سے چلے جائیں اور اپنا قیمتی وقت برباد نہ کریں۔ مردان شاہ ہم سے چند قدم دور کھڑا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ بہت سے لوگ مایوس ہو کر بنگلے سے نکلنے لگے تو وہ ہمارے پاس آ گیا، بولا میرے تینوں آدمی پاس ہو گئے ہیں یار جی، اللہ نے ان کی دعائیں سن لی۔ چلو اچھا ہوا، خدا کرے صحیح سلامت واپس آ جائیں۔ میں نے یوں ہی بے خیالی میں یہ بات کہہ دی۔ مردان شاہ چونک سا گیا، میرے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ کر بولا یہ کیا کہہ رہے ہو یار جی؟ وہاں کوئی توپ تو نہیں چلانی ہے انہیں؟ محنت مزدوری سے آدمی مر تو نہیں جاتا؟ میں بھی یہی کہہ رہا تھا شاہ جی، درویش کی بات ہے نا، میں نے تو ان کی خیریت کی دعا مانگی ہے۔ یہ کہہ کر میں تیزی سے ان دونوں آدمیوں کی طرف بڑھا جو اب رجسٹر بند کر کے اپنے منتخب لوگوں کو برآمدے میں ترتیب سے کھڑا کر رہے تھے۔ مردان شاہ کے تینوں آدمی بھی اس قطار میں جا ٹھہرے تھے۔ جناب آپ کو زحمت نہ
ہو تو میری ایک گزارش سن لیں۔ میں نے اس مونک آدمی کے کندھے پر بڑے رسان سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ بھڑک سا گیا۔ کیا بات ہے میاں، ٹھیک سے کھڑے ہو، کیا چاہتے ہو؟ تمہارا لہجہ انتہائی گنواروں ایسا ہے، سوچ سمجھ کر بولو۔ میں بھرتی ہونے نہیں آیا، میں نے اپنی آواز میں ذرا سی گان گرج پیدا کرتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھٹک سا گیا مگر میری آنکھوں میں ابلتے ہوئے غصے کو دیکھ کر قدرے نرم آواز میں بولا، فرمائیے ان جناب کی بندہ حقیر پر تفسیر کیا خدمت کر سکتا ہے؟ کرسی نکلواؤں، بستر بچھواؤں، حکم ہو تو پچوان بھی حاضر کر دوں؟ اس کے لفظوں کی اس طنز نے میرا مغز الٹ دیا۔ تم ابھی تک اپنی کھال میں نہیں آئے ہو، مجھے ڈاکٹر عالیہ سے ملنا ہے اور ابھی مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر دمن بھی اندر ہوں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نام کے لوگ یہاں نہیں رہتے ہیں۔ ابھی اور تکریم احمد اس عرصے میں ہمارے قریب آ چکے تھے۔ تکریم احمد نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو میاں، یہ ناٹک بند کرو، ہم اس عورت وردہ سے بھی ملنا چاہتے ہیں جسے ڈاکٹر عالیہ تھانے سے اپنی ذمہ داری پر لے کر یہاں آئی ہیں۔ ہم ان سے کچھ ضروری باتیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اب کی بار وہ آدمی کچھ اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا، بولا، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے صاحب، یہاں اس نام کے لوگ نہیں رہتے، یہ قربان علوی صاحب کی رہائش گاہ ہے اور وہ ریکروٹنگ ایجنٹ ہیں۔ ہمیں قربان صاحب سے ملوا دو، ہم ان سے معلوم کر لیں گے کہ یہ کیا چکر ہے۔ تکریم احمد نے بڑے جمے ہوئے لہجے میں کہا، ان کو علوی صاحب سے ملوا دیں حفیظ صاحب، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کمال میاں، آپ علوی صاحب کو اطلاع کر دیں۔ کیا نام ہے جناب آپ کا؟ میرا نام تکریم احمد ہے۔ جائیں کمال میاں، علوی صاحب کو بتا دیں کہ یہ کہہ کر وہ آدمی پھر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا جن کو وہ فہرست کے مطابق قطار میں کھڑا کر رہا تھا۔ کمال اندر گیا تھا تو ہم برآمدے کے ایک کونے میں جا ٹھہرے۔ آبی بولا، میرا خیال ہے کہ اندر صرف تکریم صاحب ہی کو جانے دیا جائے۔ ہاں، عین ممکن ہے وہاں صورتحال کچھ مختلف ہو، صرف آپ ہی اندر جائیں تکریم صاحب، ہم یہیں ٹھہر ہیں۔ میں نے آبی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تکریم احمد نہیں مانا، بولا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، ایک سے دو بہتر ہوتے ہیں۔ اتنے میں کمال تیزی سے ہماری طرف لپکتا چلا آیا، بولا، آئیں جناب، علوی صاحب آپ سے مل لیں گے۔ ہم اس کے پیچھے چلتے ہوئے برآمدے کے وسط میں پہنچے تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے راہداری تھی جس کے فرش پر دبیز مصنوعی ریشے کا قالین سا بچھا تھا۔ اس پر ہم بے آواز چلتے ہوئے چند ہی قدم آگے بڑھے تو کمال نے دائیں ہاتھ کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک بڑی سی خوبصورت دفتری میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر کا بہت ہی صحت مند آدمی بیٹھا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور دو قدم آگے آ کر اس نے ہم سے بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا، پھر ہمیں کرسیوں پر بٹھا کر بولا، آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے، کس نے میرا پتہ دیا ہے آپ کو؟ تھانے سے ہمیں آپ کا پتہ ملا ہے جناب، وہاں سے ایک مظلوم عورت وردہ کو ڈاکٹر عالیہ نام کی کوئی خاتون یہاں لائی ہیں اور ہم ان سے ملنے کے لیے ادھر آئے ہیں۔ تکریم احمد نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کچھ غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو۔ کیا نام ہے آپ صاحبان کا؟ میرا نام تکریم احمد ہے، یہ ہاشم خان ہے اور یہ SGMM پیرزادہ ہیں۔ ٹھہرے، میں تھانے سے فون پر معلوم کرتا ہوں کہ کیا گپلا ہے، اس نام کے لوگ تو ادھر نہیں رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور پہلو کے کمرے میں جا گھسا۔ فون اس کے ٹیبل پر بھی تھا مگر جب میں نے اس کا ریسیور اٹھایا تو معلوم ہوا کہ وہ مصنوعی تھا اور اصل ٹیلی فون کسی خاص مصلحت کی بنا پر دوسری جگہ رکھا ہوا تھا۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی مگر ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ کوئی 10 منٹ بعد قربان علوی واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نمایاں تھے، وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اپنی کرسی پر بڑے متذبذب انداز میں بیٹھ کر ہمیں گہرے نظر سے دیکھتے ہوئے بولا، خیر، میں نے تھانے سے معلوم کیا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس خاتون نے ان سے رابطہ قائم کیا اس نے اپنا پتہ الشمس لکھوایا تھا۔ آپ
الشغل بیٹھے اور الشمس نام کی کوٹھی ادھر کہیں لیاقتہ آباد میں ہے، مگر آپ ناظمہ آباد چلے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الوی صاحب اجازت دیں تو میں خود فون کر لوں، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ تکریم احمد نے پریشان ہو کر کہا، آئی ایم سوری جینٹل مین، میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، یہ بلا وجہ کی الجھن میں مول نہیں لیتا، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ اس آدمی نے ایک دم ہمیں پاؤں سے اکھاڑ دینے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے ساتھ لگی گھنٹی 2 بار بجائی۔ ہمیں اپنے عقب میں دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، میں نے پیچھے نظر ڈالی، 2 آدمی دفتر میں داخل ہو چکے تھے اور دونوں مسلح تھے۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ ہتھیار انہوں نے ہاتھ میں تھام رکھے تھے، یہ بات نہیں تھی، مگر وہ چل کر آگے بڑھے، اس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ وہ بلاؤ ہیبت خان بننے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ ان کے لمبے کرتے نیچے سفید چوڑی دار پجاموں کے نیفوں میں ہلکے پستول لٹکے ہوئے تھے۔ آبی نے بھی ان کا پہلی ہی نظر میں ایکس رے لے لیا تھا۔ سیفی میاں، تم ذرا اس الماری میں سے ان نئے ڈنگروٹوں کی فائل نکال دو اور تم انہیں گیٹ تک پہنچا دو۔ اکبر میاں، کسی کو خواہ مخواہ غلط پتہ دے دیا ہے، آئیے جناب میں آپ کو گیٹ تک لے چلتا ہوں، میں آپ کو بھی پکڑوا دوں۔ الوی صاحب، ہاں یہ بیچارے پردیسی ہیں، انہیں لیاقت آباد کے اس کا وہ روکھا خشک اور لیا دیا لہجہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ آبی کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے سارے لوگ جمع تھے اور ہمیں صحیح صورتحال کا ابھی تک علم نہ ہو سکا تھا۔ تکریم احمد کی جرأت دیدنی تھی، وہ بھی بہت بری طرح الجھ چکا تھا، مگر ہمارے پاس اپنی مشکل کا فوری حل کوئی بھی نہیں تھا۔ الوی کے دونوں آدمی میز کے دائیں بائیں یوں آ ٹھہرے تھے جیسے وہ ہماری ذرا سی غلط حرکت پر ہمیں چھاپ لیں گے، مگر ان کی غلط فہمی ہم فوراً ہی دور کر سکتے تھے۔ آبی اس کے لیے بالکل تیار تھا۔ ایک بھرا ہوا پستول اس کی جیب میں تھا اور ایک میری جیب میں، مگر میں اپنی جگہ سے فوراً ہی اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے الوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں۔ آبی نے بندے چیتے ایسی بے بسی سے میری طرف خون آلود نگاہوں سے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر وہ تکریم احمد کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف لپکا اور دروازے کی دستی کو گھماتے ہوئے بڑے ہی غضبناک لہجے میں بولا، تم سے پھر ملاقات ہوگی قربان میاں، پھر ہمیں تم اتنی آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکو گے۔ قربان الوی کے دونوں آدمی مستعد کھڑے تھے، مگر ان میں سے کسی کو بھی ہمیں للکارنے کی جرأت نہ ہوئی۔ قربان بھی منجمد سا ہو کر کرسی پر بیٹھا رہ گیا۔ میں ان کا رد عمل دیکھنے کے لیے دروازے میں رک گیا تھا۔ میرے بفرے ہوئے تیور دیکھ کر وہ فوری طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکے۔ آبی کی بات کا انہیں کیا جواب دینا چاہیے؟ ہم جب برآمدے میں نکلے تو ہمارا حال پٹے ہوئے جانوروں ایسا تھا۔ قربان الوی کے دونوں کارندے نئے رنگروٹوں کے بارے میں تفصیلات رجسٹر میں درج کر رہے تھے۔ مردان شاہ اس گھڑی کچھ فاصلے پر دیوار کے سائے میں کھڑا تھا۔ ہمیں باہر آتے دیکھ کر وہ ہماری طرف لپکا اور ہنستے ہوئے بولا، کیا بنا یار جی، وہ بندہ مل گیا کہ نہیں جس کے لیے آپ ادھر آئے تھے؟ نہیں شاہ جی، وہ ادھر نہیں ہے۔ کیا نام ہے اس آدمی کا جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر دومن نام ہے اس کا، آبی نے بے ساختہ کہہ دیا۔ اوئے بیڑا غرق، میرا بھتیجا بھی اس کا ہی نام لے رہا تھا، اس نے ہی تو ان کی ڈاکٹری کی تھی۔ یار جی، وہ دبے لہجے میں بولا، مگر کس جگہ؟ ادھر ہی، پرسوں کی تو بات ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ ادھر 2 ڈاکٹر موجود تھے، ایک عربی بولتا تھا مگر لباس اس نے انگریزی پہن رکھا تھا، دوسرا پنجابی میں بھی بات کرتا تھا۔ تمہارے بھتیجے کو کیسے پتا چلا کہ دوسرے ڈاکٹر کا نام دومن ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور امیدوار کھڑا تھا، اس نے جمیل سے کہا تھا کہ یہ ڈاکٹر دومن ہے اور لاہور کا رہنے والا ہے، مگر یار جی عجیب بات یہ ہے کہ جب اس نے ڈاکٹر دومن سے کہا کہ ڈاکٹر جی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، میں بھی لاہوری ہوں، میرا کام کروا دیں، آپ دومن ہیں اور میں گومن ہوں۔ تو وہ ڈاکٹر تپ گیا تھا، کہنے لگا، کیا بکتے ہو، میرا نام انور سیال ہے، تمہیں کس نے کہا کہ میں دومن ہوں؟
اس کی یہ بات سن کر وہ بیچارہ چپ چاپ ہو گیا۔ یہ ساری باتیں میرے بھتیجے نے مجھے بتائی تھیں۔ وہ جو عربی ڈاکٹر تھا اسے وہ لوگ ڈاکٹر اوس کے نام سے پکارتے تھے۔ 2 نرسیں بھی موجود تھیں۔ یہاں مردان شاہ نے ہمیں حیران کر دیا۔ اپنے بھتیجے کی کہی ہوئی تمام باتیں اس نے ہمیں بتا دی تھی، مگر وہ قربان عربی تو کہتا ہے کہ اس نام کا کوئی ڈاکٹر ادھر نہیں ہے، بکتا ہے وہ۔ پھر قدرے توقف کے بعد وہ بولا مگر ہو سکتا ہے کہ جمیل کے ساتھی کو مغالطہ لگا ہو، مگر یار جی یہ کوئی نوسر بازوں کا ٹولہ تو نہیں ہے، ان کے بارے میں اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو بتا دو۔ جب سے آپ نے کہا ہے کہ خدا انہیں صحیح سلامت واپس لائے تب سے میں بھی سوچ میں پڑا ہوا ہوں۔ کیا مطلب تھا آپ کا؟ یہ کچھ نہیں مردان شاہ، ہم کسی خاص نتیجے پر پہنچ لیں پھر تمہیں سب کچھ بتا دیں گے، مگر اپنے بھتیجے سے کہو گے وہ ہوشیار رہے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ کوئی اور رقم ان لوگوں نے مانگی تو میں جوتا دکھاؤں گا، انہیں باندھ کر مار دوں گا ان سالوں کو۔ قربان علوی کے وہ دونوں مسلح آدمی برآمدے میں کھڑے ہمیں گور رہے تھے۔ مردان شاہ ان کی تیز تیز نظروں سے گھبرا کر ہم سے الگ ہو گیا اور ہم اسی وقت بنگلے سے نکل کر باہر سڑک پر جا پہنچے۔ بالکل غلط آدمی ہے ہاشم خان، اس علوی کو خواہ مخواہ چھوڑ دیا تو نے، وہ ہمیں ٹرکا گیا ہے۔ نہیں بھائی جی یہ بات نہیں ہے، ہم ادھر ہی کسی جگہ رک کر ڈاکٹر دمن کا انتظار کریں گے، وہ اس بنگلے پر ضرور آئے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر ہاشم خان جی ابھی تک آپ نے مجھے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ آپ کو بتایا تو تھا ہم نے گاڑی میں، مگر خیر ہم اب آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتا دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں ان دونوں کو وہاں سے ہٹا کر الشفق سے ذرا دور ایک سبزہ زار میں لے گیا۔ آبی کا غصہ کسی طرح ڈال نہیں رہا تھا اور اس کی رائے میرے بارے میں زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ مجھ سے وہ بات بات پر الجھنے لگا تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ تکریم احمد کے سامنے میرے اور اس کے درمیان کوئی تلخی پیدا نہ ہو جائے۔ وہ میرے کلمے کا شریک ہی نہیں تھا، بلکہ وہ میرے لہو میں رچ بس گیا تھا۔ جس کاؤ میں میں مبتلا تھا اس کا اسے پوری طرح احساس تو تھا، مگر میرے اس کلنج کو وہ کسی بھی طرح دور نہیں کر سکا تھا، اور اب وہ میری مسلسل ناکامیوں کو میری بے تدبیری پر محمول کرنے پر بضد تھا، اور یہی تو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے تو اپنی زندگی لہو لہان کر لی تھی، کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جو میں نے اپنے مقصد کے حصول میں صرف نہ کیا ہو۔ پھر بھی وہ اس روز مجھ سے بہت ناراض تھا، محض اس لیے کہ میں نے قربان علوی کو وہیں کیوں نہ پکڑ لیا، اس کے جھوٹ کو نکل کر کیوں اتنے اطمینان سے میں الشفق سے باہر آ گیا۔ وہ اسے میری بزدلی پر محمول کر رہا تھا۔ تکریم احمد نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اسے سمجھایا کہ وہ تحمل سے کام لے اور اپنی طبیعت کے اس جوش پر قابو پائے۔ تکریم احمد کی یہ بات سن کر بھی وہ چپ نہیں ہوا، بولا چھوڑیں جی یہ کوئی طریقہ ہے؟ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی اپنے یار کو سمجھ نہیں آئی۔ آ گئے وہاں سے منہ لٹکا کر۔ یار میری بات سمجھنے کی کوشش کر، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر دمن سے اس میٹر وے نے بات ضرور کی ہے، مگر ان کی یہ احساس نہیں ہو سکا کہ ان کے لیے کون پوچھتا پھر رہا ہے۔ اگر وہ ہمیں پہچان کر ہماری اس حماقت سے فائدہ اٹھا کر ہمیں وہیں بٹھا رکھتا اور ڈاکٹر دمن ہمیں پہچان کر اپنے آدمیوں سے ہمارا گلا کٹوا دیتا تو ہم بے موت مارے گئے تھے۔ اول تو یوں منہ اٹھا کر ہمیں وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ اسی طرح میں پہلے بھی مار کھا چکا ہوں۔ اس حماقت کو میں نے دوہرا تو دیا، مگر اس علوی سے ملنے کے فوراً بعد ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم پھر مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔